جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ کے دور میں جو مشرکین تھے، جنہیں مشرک کہا جاتا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں جانتے ہیں؟ مشرک کہا جاتا ہے، اللہ کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا، اللہ کے بارے میں ان مکے والوں کا کیا گمان تھا، کیا عقیدہ تھا، کیا فکر تھی ان کی، اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اور مولوی ہمارے ملکوں کے اس حقیقت کو امت کے سامنے کھول کر نہیں بتلاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں کفار مکہ کی حقیقتیں بیان کی جائیں گی ان کے پول کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ دنیا یہ کہے گی کہ مولوی صاحب جب کفار مکہ یہ سب کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، تو پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ سوال کیا جائے گا، مولوی جب جواب دے گا تو اس کے راز کھلیں گے، خود بھی اسی بیماری میں ملوث نظر آئے گا۔ اس لیے مولوی صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی مشرکین مکہ کیا تھے تو سیدھے کہتے وہ کافر تھے، کافر اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو سیدھے کہہ دیں گے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بس اب آپ چپ ہو جائیں گے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ قرآن کو جھٹلانا ہے، قرآن کا انکار کرنا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ آئیے اس حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 80 آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آسمان سے تمہیں روزیاں کون عطا فرما رہا ہے؟ آسمان سے تمہیں روزیاں کون عطا فرما رہا ہے؟ زمین سے تمہیں روزیاں کون دے رہا ہے؟ امن یملک السماء والابصار، تم جو کانوں سے سنتے ہو اور آنکھوں سے دیکھتے ہو، اس کا مالک کون ہے؟ کس نے تمہیں یہ کان سننے کے لیے عطا فرمائے ہیں؟ کس نے تمہیں یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہیں؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو مردے سے زندہ کرتا ہے اور زندے سے مردہ کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو یہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تدبیر کائنات کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے یہ تمام سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ یہ کون جواب دے رہا ہے؟ بولو۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھنا، یہ مشرکین مکہ ہیں، اللہ ان کی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ان سے کہیے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈرتے نہیں ہو؟ روزی دینے والا وہی، کائنات چلانے والا وہی، کانوں کا مالک وہی، آنکھوں کا مالک وہی، آسمانوں سے بارش نازل کرنے والا وہی، مارنے والا وہی، جلانے والا نہیں، پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ ڈر نہیں لگتا؟ اسی طرح سے ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے، اس کو ذرا سا سنیے۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک، 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اے مشرکو، اے کافرو، کفار مکہ، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تذکرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا، عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ کون ہے پالنہار؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف اور اختیار مختار کل کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین و آسمان کی ڈوریاں؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا۔ آخر یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔ سیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے پر جادو کیا گیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ میرے عزیزو، ان آیات سے کھلم کھلا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا اقرار کرتے تھے، بلکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام کائنات کا خالق، تمام کائنات کا مالک اور تمام کائنات کا رازق اور اس کائنات کا مدبر اللہ عز و جل ہے۔
انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے موت عطا فرمائے، اس کا کوئی بگاڑ سکتا، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہے پکڑے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا سکتی نہیں، چھڑا سکتی ہے، کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔